ایلون مسک، مجھے یقین ہے کہ آپ اس بندے کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں جانتے تو ان کے لیے چھوٹا سا تعارف یہ ہے کہ اس بندے نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نئی روح ڈال دی۔ سٹار لنک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی بڑی کمپنیز کو آن کرنے کے بعد ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ مگر اتنا زیادہ وہ امیر کیسے ہوا؟ آج کی ہماری ویڈیو اسی ٹاپک پر ہوگی کہ ایلون کی کامیابی کے پیچھے کون سے بڑے فیکٹرز ہیں اور کیسے آپ بھی اس کی گئی ایڈوائس پر عمل کر کے ایک بلینئر بن سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی دیر کے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ نمبر 1، اسٹارٹ اے بزنس دیٹ سالو پرابلمز۔ یہ بات صرف ایلون مسک نہیں بلکہ دنیا کا ہر امیر انسان کہتا ہے کہ اگر دنیا میں پیسہ کمانا چاہتے ہو تو ہمیشہ ایسا بزنس شروع کرو جس سے لوگوں کے اور معاشرے کے مسائل حل ہوں، کیونکہ جب آپ ایسا بزنس شروع کرتے ہیں تو اس وقت آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جن مسائل کا وہ سامنا کرتے ہیں اس کا حل آپ کے پاس ہے۔ اس سے نہ صرف ان کے مسائل حل ہوں گے بلکہ آپ ان سے اپنے پروڈکٹ کی منہ مانگی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں دنیا کے بڑے شہروں میں آبادی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سڑکوں پر ٹریفک کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا۔ اسی اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایلون مسک نے دی بورنگ کمپنی بنائی جو سڑکوں کے نیچے سرنگوں کے ذریعے گاڑیوں کو گزارا کرے گی۔ ابھی تو وہ وقت دور ہے، مگر جب وہ وقت آ جائے گا تو ایلون مسک اس سے بے تحاشا پیسہ بنائے گا، کیونکہ اس نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا سولوشن پیش کیا ہے جس سے اسے لانگ ٹرم میں بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے ایلون مسک ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایسا بزنس شروع کریں جو مسائل کو حل کر سکے۔ نمبر 2، ڈیولپ فائنینشیل ایجوکیشن۔ ایلون مسک اپنے کئی سارے انٹرویوز کے دوران کہہ چکے ہیں کہ اگر زندگی میں پیسہ کمانا چاہتے ہو تو اپنے فائنینشیل ایجوکیشن کو بڑھاؤ، یعنی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کس چیز میں انویسٹ کرنا ہے اور کس چیز میں انویسٹ نہیں کرنا۔ آپ کو اپنے ایسٹس اور لائبلٹیز میں فرق معلوم ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ ایسی بکس پڑھیں گے جو آپ کو پیسہ کمانا سکھائیں، کیونکہ اسکول جہاں پر ہم اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزارتے ہیں وہاں ہمیں پیسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا۔ ہمیں صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اسکول جاؤ، کالج جاؤ، ڈگریاں لو اور ایک اچھی نوکری تلاش کرو اور پھر 40 سال کی عمر تک ریٹائر ہو جاؤ، مگر اس سارے عرصے کے دوران ہمیں پیسہ کمانا بالکل نہیں سکھایا جاتا۔ اسی لیے اگر امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنے اسکول کی تعلیم سے ہٹ کر تعلیم حاصل کرو اور ایسی بکس پڑھو جن کا مقصد سیلف ڈیولپمنٹ اور فائنینشیل ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہو۔ نمبر 3، ٹیک رسکس۔ کامیاب لوگ کبھی خطرہ مول لینے سے نہیں گھبراتے۔ ایک انٹرویو کے دوران ایلون مسک سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ آپ ایک کار کمپنی کھولیں گے اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، تو ایلون مسک نے جو جواب دیا اسے سننے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کامیابی کے لیے رسک لینا کتنا ضروری ہے۔ ایلون نے جواب دیا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ کمپنی شروع ہی کیوں کی تھی جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ اس کار کمپنی کو چلانے میں کامیاب نہیں ہوں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں لوگوں کے الیکٹرک کار کے بارے میں نظریے کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ الیکٹرک کار ایک گولف کارٹ کی طرح بدصورت ہوگی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ٹیسلا اتنی زیادہ کامیاب ہو جائے گی۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بھی رسک لینا ہوگا، کیونکہ آج کل کے لوگ کسی نہ کسی چور دروازے کی تلاش میں ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع مل جائے جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، اور اسی خواب دیکھنے میں اور کسی معجزے کے انتظار میں ان کی زندگی نکل جاتی ہے۔ مگر رسک لینے والے کے ہاتھ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور آتی ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ آئے۔ اسی لیے کسی معجزے کی تلاش میں مت رہو بلکہ رسک لو، کیونکہ خدا بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ نمبر 4، بی پرسسٹنٹ۔ اس کامیابی کے سفر میں آپ کا سامنا ہر روز ایک نئی مصیبت اور نئی رکاوٹ سے ہوگا، لیکن اگر آپ ان رکاوٹوں سے گھبرانے کے بجائے ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ایلون مسک کی اسپیس ریسرچ کمپنی اسپیس ایکس نے فیلکن 9 راکٹ بنایا، مگر بدقسمتی سے وہ راکٹ پری لانچ ٹیسٹنگ کے دوران ہی زمیں بوس ہو گیا، اور اسی طرح 3 مرتبہ مسلسل ناکامیوں کے چلتے اسپیس ایکس کو بلینز کا نقصان ہوا، اور آخر کار اسپیس ایکس اپنا راکٹ مارس پر بھیجنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایلون مسک سے پوچھا گیا کہ 3 مرتبہ مسلسل ناکامیوں کے بعد کیا آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے؟ تو ایلون نے جواب دیا، نہیں۔ تو سوال کیا کہ کیوں نہیں؟ ایلون مسک نے جواب دیا، کیونکہ میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ جب تک آپ ناکامیوں کے باوجود اپنے کام کو اور اپنے گولز کو سامنے رکھ کر ہار نہیں مانیں گے
तब तक आप नाकाम नहीं होंगे, मगर जिस दिन आपने हार मान ली उस दिन आपका मुकद्दर भी हार जाएगा। नंबर 5, एम्ब्रेस फेलियर्स। नाकामियों को गले लगाओ। इस दुनिया में कितने ही कामयाब लोग हैं जिन्होंने नाकामियों के बावजूद हार नहीं मानी और अपने मकसद को पा लिया। J.K. रोलिंग, जो कि हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर हैं, उन्होंने अनगिनत पब्लिशर से हैरी पॉटर को पब्लिश करने से इनकार का सामना किया, मगर फिर भी कोशिश जारी रखी और 1996 में हैरी पॉटर को पब्लिश किया गया। अगर तब वो हार मान लेती तो आज दुनिया उनकी मिसालें ना दे रही होती। इसीलिए कामयाबी को दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझो, क्योंकि जिंदगी की आधी कामयाबी नाकामियों में छुपी होती है। नंबर 6, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है कि वो हमेशा अपना फोकस लॉन्ग टर्म में रखते हैं, यानी अपना वक्ती फायदा देखकर वो काम नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि अगर ये काम मैंने शुरू किया तो क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचा पाएगा या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही इसका फायदा होगा। 1998 में सर्च इंजन याहू को मौका मिला कि वो गूगल को $1 मिलियन में खरीद ले, मगर उस वक्त याहू ने ऑफर लेने से इनकार कर दिया, ये कहकर के इसकी वैल्यू से ज्यादा कीमत मांगी जा रही है। उस वक्त याहू ने अपना शॉर्ट टर्म में फायदा सोचा और इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा दिया। वहीं दूसरी तरफ जब गूगल को YouTube खरीदने का मौका मिला तो गूगल ने अपना लॉन्ग टर्म में फायदा सोचते हुए YouTube को $1.67 बिलियन में खरीद लिया और आज हर वीक YouTube सिर्फ और सिर्फ एड रेवेन्यू से $1.67 बिलियन बनाती है। इसीलिए जरूरी है कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप अपना शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में फायदा देखें। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।